بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشر، سبق نمبر 16، حفظ اللسانی، زبان کی حفاظت۔ قال الابو لابنہ شاہد، باپ نے اپنے شاہد بیٹے سے کہا، یا بنیا احفظ لسانک، اپنی زبان کی حفاظت کرو، اے میرے بیٹے اپنی زبان کی حفاظت کرو، ولا تتکلم ما لا یعنیک، اور بے فائدہ بات نہ کرو، للحدیث آداب، بات کرنے کے کچھ آداب ہیں، یجب ان تحتفظ علیہا، تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ تم ان کا خیال رکھو، ومن اہم الآداب للحدیث ان تستمع المتحدث والا تتحدث فی اثناء حدیثہ، گفتگو کے آداب میں سے اہم اور ضروری یہ ہے کہ تم بات کرنے والے کی بات توجہ سے سنو اور اس کی بات کے درمیان میں بات نہ کرو، ولا تستعمل فی کلامک الالفاظ القبیحۃ، اور اپنی کلام میں برے الفاظ استعمال نہ کرو، علیک ان تقول کلاما نافعا او تصمت، تمہارے اوپر لازم ہے، ضروری ہے تم پر کہ نفع بخش کلام کہو یا خاموش رہو، لأن رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے، جو بھی ایمان اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اجتنب فی حدیثک، اے میرے بیٹے اپنی بات میں جھوٹ سے بچو، وعلیک بالصدق، اور تمہارے اوپر سچائی لازم ہے، سچ بولنا تم پر لازم ہے، تمہارے لیے ضروری ہے سچ بولنا، سچائی، وإیاک والنمیمۃ والغیبۃ والسباب فہی صفات ذمیمہ، اور چغلی، غیبت، گالی گلوچ سے بچو کہ وہ بری صفات ہے، نہى اللہ تعالی ورسولہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم من الوقوع فیہا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں واقع ہونے سے روکا ہے، منع فرمایا ہے، فمن حفظ اللسان فهو فی الخیر والعافیت، جس نے زبان کی حفاظت کی تو خیر و عافیت میں ہوتا ہے۔